فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور امت کے لیے اللہ نے آسانی کیا رکھی؟ نبی کے لیے تو جو خلاف اولا کام ہے نا، مستحبات چھوڑ دیے، تو ان پہ مواخذہ نہیں ہے۔ امت کو آسانی یہ رکھی چونکہ صحابہ میں بھی خوف تھا بہت زیادہ، اتنا تو نہیں جتنا نبی میں، مگر صحابہ کرام جو پریشان ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تو بعض دفعہ ہمارے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو نا بیٹھے بیٹھے اسلام کے بارے میں شبہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تو بہت فون آتے ہیں، پتہ نہیں اسلام برحق مذہب بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں جنت صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ دل میں کیا آ رہے ہیں؟ خیالات۔ اس سے انسان کہتا ہے پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا، پھر نہ اس کا نماز میں دل لگے گا نہ روزے میں دل لگے گا، وہ کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کرتا تھا، وسوسے آتے تھے۔ تو وہ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک قاعدہ بیان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اسی کا مکلف بناتا ہے جس کی اس نفس میں طاقت ہے، دل کے خیالات پر کسی کو طاقت نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، فرمائے تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم پریکٹیکلی کرو گے، کسب کرو گے، وعلیہا مکتسبت، اور تمہیں گناہ اس کا ملے گا جس کا تم اکتساب کرو گے۔ اب دیکھیں نیکی کے لیے کسب کا لفظ ہے، گناہ کے لیے اکتساب۔ کسب اور اکتساب میں فرق یہ ہے کہ کسب وہ ہوتا ہے جو خود سے بھی کر لے آدمی، اور اکتساب ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے کرے۔ تو نیکی کے لیے اللہ کا قانون وسیع ہے، بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے خود سے اچھا کام ہو جاتا ہے، باقاعدہ ارادہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی ثواب مل جائے گا تمہیں۔ اور اگر بیٹھے بیٹھے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا، گناہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں کہ بیٹھے ہوئے غلطی سے کوئی بات ہو گئی تو اب ایک دم اللہ کا عذاب آ گیا، بھائی اس کو بیچارے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن غلطی سے نیکی ہوگی تو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کسب سے تو ثواب مل جائے گا، گناہ اکتساب سے ہوگا۔ کسب اور اکتساب میں نا یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو گناہ کے لیے اللہ نے اور تھوڑا سا جو ہے نا قاعدہ سخت بیان کر دیا کہ وہ مشکل سے ہی ہوگا گناہ کا جو ہے نا، اور پھر نیکی کی نیت پہ ثواب نیکی کا ملے گا، گناہ کی نیت پہ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ارادے پر نیکی ملے گی، پھر اگر عملاً نیکی کرنے گا تو 10 نیکیاں، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ابھی نہ لکھو، اگر گناہ کر لیا تو وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ارادہ تبدیل کرنے کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ غریبی میں ہو گئی، صحیح ہے نا۔